السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں دوستو؟ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں ریاض جی، جیسے معلوم میرا یوٹیوب چینل ریاض یونس کے نام سے، اور میری کافی ساری میں آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو اپنی شیئر کر چکا ہوں، اور جنہیں آپ نے پسند کیا آپ کا تھینکس، شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اور جو میری مسٹیک ہوں، غلطی ہوں، تو وہ ضرور کمنٹس میں آپ بتایا کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اور غلطیوں کو دور کر سکوں. تو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے، وہ اعلیٰ نمونہ کے حوالے سے، کہ جو وہ دعوت دیتے تھے تو دائی کا جو دامن ہے وہ بے داغ ہو، اس کے حوالے سے جی. اس سے پہلے ایک بات ہے جی کہ شکر اور ناشکری کے حوالے سے، کہ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے. دولت کی مستی کے حوالے سے سر، دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ دولت کی مستی سے جو نشہ چڑھتا ہے انسان کو، وہ بہت ہی دیر بعد اترتا ہے اور وہ انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے. دائی کا دامن بے داغ ہو. اللہ کی مخلوق کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل اگر درست نہ بھی ہو تو اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر اس کا عمل درست نہیں ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس کا مجسمہ ہونا چاہیے اس دائی کو. اس کی اپنی زندگی خدا کی نافرمانی کا اس کی زندگی میں کوئی اثر نہ ہونے پائے. اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی شخص اس کے دامن پر انگلی نہ اٹھا سکے. اس کے گرد و پیش کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے دوست عزیز و اقارب اس کی گواہی دیتے ہوں، اور یہ کہ یہ شخص ہمارے اپنے اندر ایک بلند اور پاکیزہ کردار کا مالک ہے اور انسان ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تو 40 سال تک وہ معاشرہ جس میں آپ رہ رہے تھے اس میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا جو اس بات کی تائید نہ کرتا ہو آپ کے بلند پاکیزہ اخلاق کے، آپ کے صادق اور امین کے، اور آپ کی معصومیت کے وہ قائل نہ ہو. تو آپ کی پاکیزہ زندگی کا ہر انسان قائل تھا، اس حد تک قائل تھا کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بلا جھجک اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس پہ لبیک کہا. اسی طرح حضرت خدیجہ 15 سال تک آپ کی زوجیت میں نبوت سے پہلے رہیں اور کوئی کم سن عورت نہ تھی، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی. اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور 40 سال کی عمر سے وہ آپ کی زوجیت میں تھی. ایک ایسی پختہ سن رسیدہ خاتون دانشمند عورت تھی جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ 15 سال سے رہ رہی ہو. اس سے شوہر کا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی عیب چھپ نہیں سکتا. دنیاوی اغراض کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ وہ تمام ایسی جائز ناجائز کاموں میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں لا سکتی. آپ کی اس حد تک وہ سچائی اور آپ کی پاکیزگی کی وہ اس حد تک آپ پر بلیو کرتی تھی. نبوت سے پہلے جب آپ نے نبوت کا ماجرا حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحہ بغیر جھجکے بغیر فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا. تو اس لیے عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کر رہا ہے لوگ اس کے سامنے اس کی اپنی زندگی ٹھیک ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے اور اس کے عین مطابق ہونی چاہیے، اور وہ پاکیزہ کردار کا اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا چاہیے. جب اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے اٹھے تو اس کی بات میں وزن ہو، اس کی بات میں اثر ہو، لوگ اس کی بات کو تسلیم کریں. یہ واقعہ اپنے قول و فعل میں سچا ہے، قطع نظر اس کے کہ لوگ مانیں یا اس کی بات نہ مانیں، لیکن یہ تو ان کو ماننا ہی پڑے گا. یہ آدمی اپنے قول فعل میں سچا اور جو کچھ کہہ رہا ہے اور اسی کی بنا پر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے. اسی طرح چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدترین دشمن تھے ابو جہل، تو انہوں نے بھی کہا تھا اے محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں مانتے، آپ ایک سچے صادق اور امین ہیں، لیکن آپ جس کا پیغام لائے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ، وہ اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کی سچائی کی وہ گواہی دیتے تھے. تو اس لیے اس حوالے سے اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ جو دعوت دینے والے بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہماری ظاہر باطن کو ایک بنائے.
ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، بڑی دلی خواہش ہوتی اور بڑا اللہ سے بعض وقت دعا کرتے ہیں، اللہ جو ہم سے غلطی ہوگی اسے معاف کرا اور آگے ہمیں ایک اچھا ایسا انسان بنا جس کو تو پسند کرتا ہو، جس کو آخر میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمل ہمارے قول فعل سے خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اس راستے پہ چلنے کی، اور جو بھی علم ہم سیکھیں اور وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، وہ ایک امانت بن جاتی ہے جب کوئی آپ ایک اچھا علم ایک اچھی بات سیکھتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا دوستو، ملتے ہیں پھر ایک کسی نیکسٹ اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔